بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ناظرین، تو اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے بیان کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم انتہائی آہوزاری کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہی تھی اور اس دوران اللہ کا عذاب شروع ہو گیا۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ غضب الہی میں ٹھہراؤ آ گیا اور آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بستی والوں کی توبہ و استغفار کو قبول کر لیا اور ان سے عذاب کو ٹال دیا۔ قرآن کریم نے قوم یونس کے ایمان لانے اور ان پر عذاب کے ٹل جانے کو اس طرح بیان کیا ہے۔ جب وہ یعنی قوم یونس ایمان لائے تو ہم نے حیات دنیاوی میں پستی و ذلت کے عذاب سے انہیں چھٹکارا دے دیا اور ایک مدت تک انہیں زندگی سے لطف اندوز ہونے کا موقع دیا۔ روایات کے مطابق جب جناب یونس علیہ السلام نے محسوس کیا کہ لوگوں کی چیخ و پکار اور نالہ و فریاد ختم ہو گیا ہے اور سورج نکل آیا ہے تو وہ عذاب سے ہلاک و برباد قوم کا انجام دیکھنے کے لیے واپس بستی کی طرف پلٹے، لیکن انہوں نے عجیب منظر دیکھا کہ عذاب ٹل چکا ہے اور لوگ معمول کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر تنوخہ تو بستی میں واپس چلا گیا اور جناب یونس علیہ السلام نے سوچا کہ میں اگر واپس گیا تو لوگ مزید تکذیب کریں گے اور ان کے طعنوں میں اضافہ ہو جائے گا کہ عذاب کے دعوے کہاں ہیں۔ لہذا قوم پر عذاب نازل نہ ہونے کی وجہ سے وہ حالت غضب میں آ گئے اور اسی غضب کی حالت میں بستی سے واپس پلٹ گئے۔ بستی سے نکلنے کے بعد چلتے چلتے ساحل سمندر پر پہنچ گئے جہاں مسافروں سے بڑی کشتی نکلنے کے لیے تیار تھی۔ آپ بھی اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ قرآن کریم نے اس طرح سے اشارہ کیا اور ذوالنون کو بھی رحمت سے نوازا جب وہ حالت غضب میں چل دیے اور یہ گمان کر رہے تھے کہ ہم اس قوم کو عذاب دینے کی قدرت نہیں رکھتے۔ کشتی ابھی کچھ ہی دیر چلی ہوگی کہ ایک دیو ہیکل مچھلی نے اس پر حملہ کر دیا جو کسی نہ کسی شخص کو کھانے کی کوشش میں تھی۔ کشتی والے جانتے تھے کہ اس مچھلی کا نوالا ایک نہ ایک شخص کو تو بننا ہے، ورنہ یہ دیو ہیکل مچھلی پوری کشتی کو تباہ کر دے گی۔ وہ لوگ سمجھ گئے کہ کوئی ایسا فرد کشتی میں سوار ہے جس کی وجہ سے یہ آفت آن پڑی ہے، لہٰذا ایسے شخص کو تلاش کرنے لگے۔ اس کے لیے انہوں نے قرآن اندازی کا طریقہ اختیار کیا۔ وہ جب نام ڈالتے تو صرف جناب یونس علیہ السلام کا نکلتا تھا۔ چاروں ناچار انہیں آپ کو مچھلی کے حوالے کرنا پڑا اور مچھلی فوراً آپ کو ہڑپ کر گئی۔ قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ ان الفاظ میں کیا ہے، جب وہ بڑی کشتی کی طرف بھاگے تو انہوں نے آپس میں قرعہ ڈالا تو وہ مات کھانے والوں میں سے قرار پائے، بس مچھلی نے ان کو نگل لیا جبکہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے شکم میں کتنے دن رہے اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض کے مطابق 3 دن اور بعض کے مطابق 4 یا 40 دن رہے۔ امام رضا علیہ السلام سے تفسیر عیاشی میں روایت منقول ہے جس کے مطابق مچھلی آپ علیہ السلام کو 7 سمندروں میں لے کر گھومتی رہی اور 3 دن تک آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ جب مچھلی نے جناب یونس علیہ السلام کو نگل لیا تو انہوں نے پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف مبذول کر دی اور دوران عبادت اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہے اور لگاتار اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہے، یہاں تک کہ مچھلی کے شکم کی تاریکیوں میں شدید غم و اندوہ کا شکار ہو گئے اور اس مصیبت سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگے۔ قرآن کریم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اس وقت جب انہوں نے حالت غم و حزن میں اپنے رب کو پکارا۔ اس غم و اندوہ میں جناب یونس علیہ السلام کے جو کلمات تھے وہ قرآن کریم نے یوں نقل کیے ہیں، بس انہوں نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک و منزہ ہے، بے شک میں ظالمین میں سے ہوں۔ اس آیت کریمہ میں موجود ذکر کو اہل سیر و سلوک ذکر یونسیہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ روایات میں اس ذکر کو غم و اندوہ کا مداوع اور مشکلات و مصائب سے نکلنے کا حل قرار دیتے ہوئے تاکیدی طور پر پڑھنے کا حکم وارد ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب یونس علیہ السلام کی التجا سنی، ان کی دعا اور استغفار کو قبول فرمایا اور انہیں مچھلی کے شکم سے نجات عنایت فرمائی۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، بس ہم نے ان کی دعا مستجاب فرمائی اور ہم نے ہی ان کو غم سے نجات دی اور اس طرح ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں۔ جب وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو انتہائی ضعیف، ناتواں اور کمزور ہو چکے تھے اور نکاحت کی وجہ سے اٹھ سکتے تھے اور چل سکتے تھے۔ اس کا تذکرہ قرآن کریم نے اس طرح سے کیا ہے، پھر ہم نے بیمار کمزور حالت میں انہیں بے آب و گیا چٹیل زمین پر لا پھینکا اور ان پر درخت اگا دیا تاکہ وہ ان پر سایہ کریں۔ ساحل پر اللہ تعالیٰ نے درخت اگا دیا جس پر کدو کی بیل چڑھا دی تاکہ آپ علیہ السلام اس کے بڑے بڑے پتوں کے سائے میں رہیں، اسی سے آپ اپنی خوراک کا اہتمام کرتے اور اس کے بڑے پتوں کے ذریعے سورج کی تپش سے محفوظ رہتے۔
مچھلی کے شکم میں رہنے کی وجہ سے آپ کے بال جھڑ گئے تھے اور جلد انتہائی نازک باریک ہو گئی تھی۔ آپ ساحل پر اسی حالت میں چند دن پڑے رہے اور دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت و تسبیح میں مشغول رہے، یہاں تک کہ آپ کے بدن میں قوت لوٹ آئی اور جلد و بدن قوی ہونے لگا۔ ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ جناب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ذیقعدہ کے مہینے میں عنایت ہوئی۔ اس کے مقابلے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ روز عاشور آپ کو نجات حاصل ہوئی اور اسی دن قوم یونس علیہ السلام سے عذاب ٹلا۔ لیکن یہ بات اس لیے قابل قبول نہیں ہے کیونکہ یہ مسلم ہے کہ جناب یونس علیہ السلام 1 سال قوم سے غائب نہیں رہے، بس یہ دونوں واقعات ایک دن رونما نہیں ہو سکتے۔ نیز بعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل جس طرح آدم علیہ السلام کو نجات دی، اسی طرح ان کے وسیلے سے جناب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی۔ جی ناظرین، یہ تھے حضرت یونس علیہ السلام کے مختصر حالات و واقعات۔ امید ہے کہ قصہ آپ نے پسند کیا ہوگا۔ انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔